بنو امیہ زوال خلافت راشدہ باب نمبر 17 خلافت راشدہ قیام کا عملی خاکہ۔ خلافت راشدہ کا قیام صرف خطبات، جذبات اور نعروں سے نہیں آئے گا۔ یہ ایک فکری، اخلاقی، تربیتی اور عملی جدوجہد کا مطالبہ کرتا ہے۔ تاریخ نے ثابت کیا کہ جب تک خلافت راشدہ کے بنیادی اصول معاشرے کے ہر فرد میں زندہ نہ ہوں، کوئی سیاسی انقلاب بیدار نہیں ہوتا۔ مرحلہ 1، انفرادی تربیت۔ خلافت کا آغاز خودی سے۔ فہم قرآن و سنت۔ ہر فرد کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کو سنے، سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے۔ خلافت راشدہ کے اصول عدل، مساوات، تقوی، مشاورت، شریعت کی بالادستی فرد کی سوچ کا حصہ بنے۔ نمبر 2، تزکیہ نفس سے۔ خلافت صرف نظام حکومت نہیں، یہ نفس کی خلافت ہے کہ انسانی اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کرے۔ اگر فرد اپنے نفس کا خلیفہ نہ بنے گا تو وہ کبھی زمین پر خلافت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ نمبر 3، علم اور کردار کا امتزاج۔ صرف علمی مباحثے یا صرف روحانی مجاہدہ کافی نہیں۔ خلافت راشدہ کے لیے علم، عمل، اخلاص اور جدوجہد لازم ہیں۔ مرحلہ 2، اجتماعی اصلاح، امت کا شعور بیدار کرنا۔ خاندانی سطح پر خلافت راشدہ کی تربیت۔ خلافت راشدہ کا پہلا ادارہ خاندان ہے۔ ایسے خاندان جن میں قرآن و سنت کا نظام چلتا ہو، مرد و عورت خلافت راشدہ کے اصولوں پر تربیت پاتے ہوں، یہی معاشرے میں خلافت کی بنیادیں رکھیں گے۔ نمبر 2، یعنی دینی و فکری تحریکات کا قیام۔ خلافت راشدہ کے نظریے کو سمجھانے اور پھیلانے کے لیے دعوتی، تعلیمی اور تربیتی تحریکات منظم کرنا ہوں گی۔ نمبر 3، معاشی، معاشرتی عدل کی بنیاد پر سوسائٹی بنانا۔ خلافت راشدہ صرف حکومتی سطح کا مسئلہ نہیں، یہ معاشرے کے عدل و احسان سے شروع ہوتی ہے۔ زکوٰۃ، صدقات، حقوق العباد، صلہ رحمی، یہ سب خلافت راشدہ کے معاشرتی نظام کی بنیاد ہیں۔ تیسرا مرحلہ، سیاسی انقلاب، نظام کی تبدیلی۔ نمبر 1، جمہوری ذرائع سے خلافتی اصولوں کی واپسی۔ خلافت راشدہ جبر و تلوار سے نہیں، امت کے اجتماعی شعور، ووٹ اور رائے عامہ سے قائم ہو سکتی ہے۔ ہر فرد کو سمجھایا جائے کہ خلافت راشدہ اس کے حقوق کی ضمانت ہے۔ نمبر 2، قانون سازی کی بنیاد قرآن و سنت پر ہو۔ جو سیاسی جماعتیں خلافت راشدہ کے اصولوں کو اپنے منشور میں رکھیں، ان کو ووٹ اور حمایت دی جائے۔ جو پارلیمنٹ، عدلیہ اور حکومت میں بیٹھے لوگ قرآن و سنت کے باغی ہوں، ان کو بیدار امت رد کر دے۔ نمبر 3، بین الاقوامی سطح پر خلافت راشدہ کے تصور کو زندہ کرنا۔ خلافت راشدہ کوئی قومی نظام نہیں، یہ امت مسلمہ کا عالمی نظام ہے۔ عالم اسلام میں خلافتی تحریکات کو آپس میں جوڑنا ہوگا تاکہ عالمگیر خلافت کی راہ ہموار ہو۔ چوتھا مرحلہ، روحانی اور فکری بیداری، خلافت کی اصل بنیاد۔ نمبر 1، علماء اور مفکرین کا کردار۔ خلافت راشدہ کا فکری احیاء علماء کرام، مفکرین اور دانشوروں کے ذریعے ہوگا۔ یہ طبقہ امت کے ذہنوں کو جھنجھوڑے گا تاکہ ملوکیت اور مغربی غلامی کا خاتمہ ہو۔ نمبر 2، اصلاح اخلاق اور روحانی انقلاب۔ خلافت راشدہ کا قیام تبھی ممکن ہوگا جب امت اخلاقی کرپشن، جھوٹ، خیانت، سود، عیاشی سے توبہ کرے گی۔ خلافت راشدہ پہلے دلوں میں آتی ہے، پھر ایوانوں میں۔ خلافت راشدہ خواب نہیں، حقیقت بنے گی۔ خلافت راشدہ کا قیام نہ مافوق الفطرت معجزہ ہے، نہ تلواروں کا کھیل۔ یہ ایک طویل مگر یقینی فکری و روحانی سفر ہے جس کی ابتدا فرد سے ہوتی ہے، پھر خاندان، پھر سوسائٹی، پھر نظام حکومت اور آخر کار امت کے عالمی اتحاد پر مکمل ہوتی ہے۔
یہ وہ منزل ہے جس کے لیے ابو بکر نے صدیقیت، عمر نے عدالت، عثمان نے حیا اور علی نے علم و تقوی کی قربانیاں دی تھی۔ بنو امیہ زوال خلافت راشدہ، باب نمبر 18، اور یہ ہے اس کتاب کا آخری باب، اور اس کتاب کا میں خود مصنف ہوں، یعنی شاہد سلفی۔ خلافت راشدہ، پیغام تاریخ، عبرت، نصیحت، امانت۔ امت مسلمہ کی تاریخ گواہ ہے کہ جب خلافت راشدہ کے اصولوں پر عمل کیا گیا، امت دنیا کی امامت پر فائز ہوئی، اور جب خلافت کو ملوکیت میں بدلا گیا تو تاج و تخت رہ گئے مگر خلافت کی روح رخصت ہو گئی۔ خلافت راشدہ کا امتیاز جو دنیا کو بدلا: نمبر 1، قانون کی بالادستی، سب برابر، خلیفہ، امیر، فقیر، غلام، حاکم، سب شریعت کے تابع تھے۔ عدل اور قسط یعنی انصاف خلافت راشدہ کی بنیاد تھے۔ نمبر 2، حکومت خدمت تھی، اقتدار نہیں۔ خلافت کا منصب طاقت کا نہیں بلکہ امانت اور خدمت کا بوجھ تھا۔ مشاورت، احتساب اور جواب دہی، خلفائے راشدین پر فیصلے میں امت سے مشورہ کرتے اور ہر فرد کو ان سے باز پرسے کا حق حاصل تھا۔ بنو امیہ کا زوال، ملوکیت کی ابتدا۔ بنو امیہ کے دور میں خلافت کو ملوکیت میں بدلا گیا۔ خلافت موروثی تاج و تخت بن گئی، شریعت کی جگہ سیاسی مصلحت نے لے لی۔ حکومت دین کی تابع نہ رہی بلکہ دین کو حکومت کے تابع کر دیا گیا۔ معاویہ بن ابی سفیان سے شروع ہو کر یزید بن معاویہ کے دور میں یہ ملوکیت کھل کر سامنے آ گئی، جس کا نتیجہ کربلا جیسے سانحے اور عدل کے زوال کی صورت میں نکلا۔ عباسی اور عثمانی دور خلافت کا سایہ مگر روح مفقود۔ عباسیوں اور عثمانیوں کے ادوار میں خلافت کا عنوان تو رہا مگر خلافت راشدہ کی اصل روح رفتہ رفتہ مٹتی گئی۔ محلات، درباری سازشیں، عیش و عشرت، ظلم جبر، یہ سب خلافت کے مقدس نام کے نیچے جاری رہا۔ تاریخ کا سبق: خلافت تخت و تاج سے نہیں، اصولوں سے قائم ہوتی ہے۔ خلافت راشدہ کوئی خاندان، نسل یا قوم کی میراث نہیں بلکہ ایک نظام ہے جو قرآن و سنت کے اصولوں پر قائم ہوتا ہے۔ خلافت کا قیام بندوق سے نہیں، علم، تقوی، عدل اور اجتماعی بیداری سے ہوتا ہے۔ جو امت خلافت راشدہ کے اصولوں کو بھول جاتی ہے وہ اقتدار کے نشے میں غرق ہو کر مٹ جاتی ہے۔ آج کا دور ملوکیت کی شکلیں بدل گئی، نظام وہی ہے۔ آج جمہوریت کے نام پر جمہور کی غلامی کرائی جا رہی ہے۔ جمہوریت، آمریت، قوم پرستی، سیکولرازم، سب وہی ملوکیت کی جدید شکلیں ہیں جنہوں نے خلافت راشدہ کے اصولوں کو دفن کر دیا ہے۔ امت کے لیے وصیت: خلافت راشدہ کی امانت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اے امت مسلمہ، یہ خلافت راشدہ صرف ایک سنہری تاریخ نہیں بلکہ تمہاری آئندہ نسلوں کی امانت ہے۔ یاد رکھو، خلافت راشدہ کے اصولوں پر مبنی نظام ہی دنیا میں عدل قائم کر سکتا ہے۔ تمہارے تعلیمی ادارے، تمہاری مسجدیں، تمہارے دعوتی مراکز، یہی خلافت راشدہ کے قیام کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ یہ سفر طویل ہے مگر ناممکن نہیں۔ تمہارے نبی نے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ خلافت راشدہ ایک تحریک جو دوبارہ اٹھے گی۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ باطل جتنا بھی طاقتور ہو، حق کا چراغ بجھایا نہیں جا سکتا۔ خلافت راشدہ کا خواب وہ آج بھی بیدار دلوں میں زندہ ہے۔ وہ گھڑی ضرور آئے گی جب عدل فاروقی، حیاء عثمانی، علم علوی اور صداقت صدیقی دوبارہ دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ باب کا اختتام، بلکہ اس کتاب کا ہی اختتام ہے۔ یہ تاریخ تمہیں پکار رہی ہے۔ یہ داستان ختم نہیں ہوئی بلکہ تمہارے ضمیر کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ اٹھو، اپنے نفس کی خلافت سے آغاز کرو
امت کی خلافت تک پہنچ جاؤ گے۔ خلافت راشدہ کی واپسی ایک خواب۔ ماخوذ خلافت و ملوکیت ابوالعلا مودودی، الدولت الامیہ ڈاکٹر علی محمد السلابی، تحفۃ الاحوزی مبارک پوری۔